بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ تاریخ میں بت پرستی کا تذکرہ کس قوم کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس بت پرستی کی ابتدا کہاں سے اور کیسے ہوئی۔ دوستو، بت پرستی کے علاوہ ہم انسان کی پہلی سرکشی کا تذکرہ بھی کریں گے کہ انسان کی سرکشی کا آغاز کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا اور کس وجہ سے ہوا۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا، آپ کے علم میں خاطرخواہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، ہم انسان کی سرکشی اور بت پرستی کے آغاز کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا اور انسان اپنے مقصد سے کیسے دور ہوتا چلا گیا۔ پیارے دوستو، انسان کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ سوال ابھرتا رہا ہے کہ وہ زمین پر کب آباد ہوا اور اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو دوستو، قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منفرد کتاب ہے، اس نے ان تمام سوالوں کا جواب نہایت خوبصورت انداز میں دیا ہے۔ جب ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ان تمام سوالوں کا جواب مل جاتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب، کیوں اور کیسے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ انسانوں کی تخلیق سے قبل زمین پر جنات آباد تھے۔ ان جنات نے زمین پر سرکشی اور بغاوت کی۔ اس سرکشی اور بغاوت کو کچلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، کو زمین پر روانہ کیا۔ ابلیس اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے جنات میں سے تھا، لیکن مسلسل بندگی کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو چکا تھا۔ ابلیس اور فرشتوں کی جماعت نے اس بغاوت کا قلعہ کما کر دیا، لیکن اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ابلیس کے دل میں خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہو گئی، جسے اللہ رب العزت پوری طرح آگاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اس سے قبل زمین پر جنات کی روش کو دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا، اے اللہ، کیا تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تقدیس و تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنانے کے بعد اسے علم کی دولت سے بہرہور فرمایا اور اس کو جملہ اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ چونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کے ناموں کا بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتوں میں چونکہ سرکشی نہیں ہوتی، اس لیے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ تاہم ابلیس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرما دیا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا اور ان کو کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے مختلف فتنوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ابلیس کو کہا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا، مگر بھٹکے ہوئے لوگوں کو تو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ہمراہ جنت میں آباد فرما دیا۔ ان کو جنت میں ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس جو آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔
या आप फरिश्ते न बन जाएं। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हवा अलैहिस्सलाम वसवसे में मुब्तला होकर शजरे ममनुआ के फल को खा लेते हैं। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौके पर उनसे जन्नत की नेमतों को वापस ले लिया और उनको जन्नत से जमीन पर उतार दिया। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने जब मामले पर गौर किया तो इस बात को भांप गए कि अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत और रहमत को तलब करने से अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल हो सकती है। लिहाजा उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो दुआ मांगी उसको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 23 में बयान फरमाया है। उन्होंने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल व मंजूर फरमा लिया और साथ ही औलाद आदम यानी बनी नौ इंसान को मुखातिब होकर यही बात कही कि ऐ बनी आदम, तुम्हें शैतान फितने में मुब्तला न कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे बाबा आदम और हवा को जमीन पर मुंतकिल कर दिया। प्यारे दोस्तों, तख्लीक इंसानियत के मकासद पर जब हम गौर करते हैं तो ये बात समझ में आ जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जमीन पर बिला मकसद नहीं उतारा, बल्कि उसके पीछे बड़ा मकसद ये था कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नसीहत, उसकी वही और उसकी तरफ से नाजिल करदा तालीमात पर अमल करे। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर उसके दुश्मन इब्लीस और उसके लश्कर को भी आजमाइश के लिए आबाद किया। इब्लीस और उसका लश्कर इंसानों को गुनाहों की दलदल में धकेलने के लिए हर वक्त सरगर्म अमल रहता है। वो उनको एतकादात, मामलात, इबादात, मुआशरत और दीगर बहुत से मामलात में अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात से गाफिल करके उनको राह हिदायत से भटकाना चाहता है। इब्लीस और उसके लश्कर का बुनियादी हदफ ये है कि इंसानों को तबाह बर्बाद और नाकाम करके उनको इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात से गाफिल कर दिया जाए और आखिरत में उनको जहन्नम के गड्ढे में गिरा दिया जाए। प्यारे दोस्तों, ये इब्लीस और उसकी जमात ही की वजह से हुआ कि इंसान ने अल्लाह ताला की अहकाम से रूगर्दानी की और इस दुनिया में सरकशी की इब्तदा हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग अल्लाह से दूर होते गए और इब्लीस मलऊन ने उनको अल्लाह की ज़ात से दूर करके बुतों की परस्तिश पर लगा दिया। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले सरकशी कहां से शुरू हुई और इस सरकशी की बुनियाद क्या थी। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त पेश आया जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाजा के साथ, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा तो काबील इस बात पर रजामंद नहीं हुआ क्योंकि अकलीमा गाजा के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत थी जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हजूर में पेश करो, जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनाचे काबील ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी करके एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ काबील, तेरी बहन अकलिमा अब हाबील पर हलाल हुई
और तुझ पर हराम। काबिल अब मायूस हो चुका था कि अक्लिमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबिल को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबिल ने देखा कि हाबिल सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता, तो उस लाइन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबिल ने अपने भाई हाबिल के साथ यही किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबिल के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल के कत्ल के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करें। ये रुए जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबिल हैरान और परेशान था कि भाई की लाश का क्या करे। चुनाचे वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने उस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर ना थी। चुनाचे उस जगह पर 2 कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चूंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोदा और उसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे को देख काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूं कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबिल की लाश को जमीन में गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए। चुनाचे उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने भाई हाबिल की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबिल को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से नामालूम कहाँ गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शबो रोज हाबिल के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबिल अलकयास अलकयास ऐ पिदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और जार जार रोने लगे। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को हाबिल की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कब्र खोदकर हाबिल को देखा कि उसका मग़ज़ निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। यह हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबिल की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबिल के कोई नहीं मरा था। दोस्तों, रिवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस उसके पास आकर रहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश किया कर। चुनाचे काबिल पहला शख्स है जिसने आग की परस्तिश की और जमीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। ये वो पहला मुजरम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस में है कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खूने नाहक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया। काबिल का अंजाम यह हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और यह बदबख्त आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ मारा गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया इस दुनिया पर इंसानियत की पहली सरकशी थी और अल्लाह के अहकाम से पहली रूगर्दानी थी, या यूं कह लें कि इब्लीस की पहली मुहिम थी जो कामयाब हुई और एक औरत की वजह से इब्लीस ने दुनिया का पहला कत्ल करवाया। दोस्तों, यही सरकशी दुनिया में कुफ्र और शिर्क की इब्तदा भी साबित हुई और काबिल ने अल्लाह की इबादत छोड़कर आग की परस्तिश शुरू की और रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला के नाफरमानों में इजाफा होता चला गया। दोस्तों, चलिए अब तारीख की रोशनी में आपको बताते हैं कि इस कायनात में बुत परस्ती का आगाज कब हुआ। तो आपको बताते चलें कि इसकी बिल्कुल सही तारीख और सही ज़माना मुतय्यन करना मुश्किल है। अलबत्ता ये बात मालूम होती है कि तूफान नूह से कबल बुत परस्ती शुरू हो चुकी थी। जैसा कि सूरह नूह की आयत नंबर 23 में कौम नूह की बुत परस्ती का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, और कौम नूह के बाज ने बाज से कहा, अपने माबूदों को हरगिज मत छोड़ना
न विद को छोड़ना, न स्वा को, न यागूस को, न याऊक को, न नसर को। प्यारे दोस्तों, यही वो 5 बुत हैं जिनकी परस्तिश से रूए जमीन पर बुत परस्ती की इब्तदा हुई। अब सवाल ये है कि इस बुत परस्ती की शुरुआत कैसे हुई और ये 5 बुत कौन थे। इस बारे में अक़वाल बहुत मुख्तलिफ हैं। आइए उसकी तफसील जान लेते हैं। अलामा इब्ने जुरैर, अलामा बग़वी, हाफिज इब्ने असाकर, अलामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की रिवायात से मालूम होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 5 वलीउल्लाह थे जो गुज़श्ता नबियों और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे। वो तमाम बुजुर्गान दीन अपने कबीला और अपने शहर के निहायत चहेते और हर दिल अजीज थे। जब उन बुजुर्गों का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया तो उनके कबीले और शहर के लोग निहायत रंजो तकलीफ में मुब्तला रहने लगे। एक रोज जब अहले कबीला उनकी यादों में मखमूम बैठे थे तो शैतान लईन एक बुजुर्ग की शक्ल इख्तियार करके उनके पास आया और कहा कि तुम्हारे दर्द की दवा मेरे पास मौजूद है। उनके इस्तफसार पर उसने मशवरा दिया कि अपने 5 बुजुर्गों की तस्वीरें बना लो और इनको इनकी इज्तिमाई गाह में रख दो। जब तुम इन तस्वीर को देखोगे तो तुम्हारे दिल का दर्द कम होगा। चुनाचे अहले कबीला इब्लीस के झांसे में आ गए और 5 तस्वीर बना ली। उसकी सुबह शाम ज़ियारत करते मगर उनकी इबादत नहीं करते थे और उन तस्वीर का नाम भी अलग अलग रख दिया। याद रहे कि सूरह नूह की आयत नंबर 23 में जिन 5 बुतों का तज़किरा है वो यही 5 बुत हैं। उनका नाम तरतीब वार इस तरह है: विद, स्वा, यागूस, याऊक, नसर। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन के दरमियान इस बात में इख्तलाफ है कि ये 5 किन के नाम हैं। अलामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये 5 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने ही के 5 बुजुर्गों का नाम था। और एक दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि पहला नाम यानी विद, दरअसल ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही का पहला नाम था और बाद के 4 नाम उन्हीं के लड़कों का था। चुनाचे अलामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने हाफिज इब्ने असाकर कुर्द मशक़ी रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा है। वो फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि आदम अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे थे, 20 लड़के और 20 लड़कियां, जिनमें एक शीस अलैहिस्सलाम भी थे। उनका पहला नाम वैद था और बाकी 4 यानी स्वा, यागूस, याऊक, नसर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। बारकैफ इन 5 तस्वीर का नाम 5 बुजुर्गों के नाम पर रख दिया गया और लोग उनकी ज़ियारत भी करने लगे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब एक नस्ल ख़त्म हुई और दूसरी नस्ल वजूद में आई तो उसे मालूम न था कि ये तस्वीर दरअसल इंसानों ही की हैं। चुनाचे इब्लीस लाइन ने उनको पट्टी पढ़ाई कि ये तुम्हारे माबूद हैं, तुम इनसे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें मांग सकते हो। वो लोग उन पर फूल और मालें चढ़ाने लगे और जब वो तस्वीर पुरानी हो गईं तो शैतान ही के मशवरे पर उनकी शक्ल के बड़े बड़े बुत तराश लिए गए और इस तरह दुनिया में बुत परस्ती आम हो गई। फिर धीरे धीरे बुतों के साथ साथ दीगर चीज़ों की भी परस्तिश शुरू हो गई। जैसा कि सूरह इनाम में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने तक चांद, सूरज और सितारों की भी परस्तिश शुरू हो चुकी थी। फिर जो जो ज़माना आगे को बढ़ता गया, नए नए माबूद भी पैदा होते गए। खुद इंसानों ही में से कितनों ने खुदाई का दावा कर डाला, जैसा कि कुरान में नमरूद और फिरौन के बारे में आता है। फिर इतने बुत और इस कदर बुत को वजूद बख्शे गए कि आज भी करोड़ों देवी देवताओं पर यकीन रखने वाले लोग मौजूद हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। प्यारे दोस्तों, ये सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक चलता रहा। फिर बनी इसराइल ने अपने नबियों को ही खुदा कहना शुरू कर दिया, जैसा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 30 से मालूम होता है। बनी इसराइल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और उसका शरीक समझते थे। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया तो इसमें बुत परस्ती को और भी फ़रोग़ मिला। चुनाचे सामरी जादूगर ने बछड़े की इबादत शुरू कराई, जैसा कि सूरह तौहा में मौजूद है, और गालिबन गाय की पूजा यहीं से शुरू हुई है। प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए अरबों में बुत परस्ती की तो इस हवाले से हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 300 साल कबल अरब में बुत परस्ती नहीं थी। कबीला बनी कहतान का एक शख्स जिसका नाम अमर बिन लही था, उसी ने कबीला कुरैश को एक पत्थर लाकर दिया था जिसको वो बाबरकत समझते थे, और भी दीगर मुशरिकाना अफ़ाल उसी अमर बिन लही ने कुरैशियों को सिखलाए थे।
اور چونکہ قبیلہ قریش کی تمام عرب تقلید کرتے تھے، لہٰذا سارا عرب ان کی تقلید میں دھیرے دھیرے بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ عربوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بتوں کے نام پر اپنے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ود بنی کلب کا بت تھا، سوا بنی حزیل کا، یغوس بنی مراد کا، یعوق بنی ہمدان کا، اور نصر بنی حمیر کا بت تھا۔ پیارے دوستو، قیاس یہی کیا جاتا ہے کہ اصل بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی وہی تمام دنیا میں پھیلی ہے، چونکہ ابتدا بزرگ انسانوں کی عبادت سے ہوئی تھی، لہٰذا آج تک وہی سلسلہ قائم ہے۔ دنیا کی کسی بھی بت پرست قوم کی تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر پوج رہی ہے وہ آج سے صدیوں پہلے ایک عام انسان ہی تھے۔ چنانچہ ہندوستان کے مشہور مشرک یعنی ہندو راجہ دسرست کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی معبود وشنو کا 7واں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں۔ اسی طرح بدھسٹ گوتم بدھ کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہیں، سکھ گرو نانک کے نقش قدم کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ یعنی بت پرستی کی جو طرز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شروع ہوئی تھی اسی طرز پر آج تک بت پرستی قائم و دائم ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر نقشہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بت پرستی کس طرح شروع ہوئی۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سے اقوال مشہور ہیں جن کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، لیکن دوستو ذرا غور کریں کہ آج بھی بہت سے ایمان والے بزرگوں کی محبت میں کیسی قسم قسم کی خرافات انجام دیتے ہیں۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ روئے زمین پر بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی بے جا اور گمراہ کن محبت ہی سے ہوئی تھی۔ عقیدت اور محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ عقیدت اور محبت اپنی حدود میں ہو تو ٹھیک ہے، جب یہ حدود سے نکلنے لگے تو سمجھ جائیں کہ ابلیس آپ کو بہکا رہا ہے اور غلط راستے پر ڈال رہا ہے، آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں، جن کے پیشواؤں کا ماننا ہے کہ وہ ذات صرف ایک ہی ہے جس نے کائنات کی تخلیق کی، اور اسلام اس نظریے میں سر فہرست ہے۔ باقی مذاہب میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، جین مت، سکھ مت اور مظاہر پرست وغیرہ سب کا نظریہ ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہے، لیکن توحید کا قائل ہونے کے ساتھ وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں۔ یاد رہے کہ بت پرستی کے متعلق متعدد نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانی کے حل کے جانب یوں اشارہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو، تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ صبح میں وہ لوگ وہاں پہنچتے اور وہ چیز پاتے، اس کی تعظیم کرتے تو ان کی پریشانی کا حل نکل آتا اور وہ اس طرح اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ دوسرا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں انسان جب مذہب سے ناآشنا تھا اس وقت اس کے یہاں کوئی فوت ہو جاتا، پھر وہ فوت شدہ کسی قریبی شخص کے خواب میں آتا اور کہتا فلاں جگہ جاؤ، وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ خواب دیکھنے والا بیدار ہو کر وہاں پہنچتا تو اس جگہ کو اسی طرح پاتا جس طرح خواب میں دیکھا تھا، تو وہ اس فوت شدہ کو معظم ماننے لگتا اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرتا۔ پھر وہ اس کی قبر یا اس کا مجسمہ بنا کر اس کی تعظیم کرتا۔ دھیرے دھیرے یہ تعظیم عبادت کی شکل اختیار کر گئی اور یوں بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر اسی طرح الگ الگ قبیلوں نے اپنے لیے بت بنا لیے اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اصل خدا کو چھوڑ دیا تو شرک میں بھی مبتلا ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ نظریات ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ زمین سورج کا ٹکڑا ہے اور انسانی وجود کیڑوں اور جراثیم سے پیدا ہوتا ہے، لیکن دوستو اسلامی نظریہ جو بت پرستی کے متعلق ہے وہ اس آیت سے ملتا ہے جس کا ترجمہ ہے یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کو وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے مگر یہ 5 ان کے نزدیک عظمت والے تھے۔ ود یہ مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، اور یغوس شیر کی شکل پر، یعوق گھوڑے کی، اور نصر کرگس یعنی گدھ کی شکل پر۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے اور مشرکین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کس قبیلے نے کس بت کو اپنا مشکل کشا مانا۔ کہتے ہیں روسائے کفار نے لوگوں کو ان کی عبادت کے لیے بھی حکم دیا تھا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ ود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا نام ہے،
بعض نے حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے افراد سے مانا ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے یہ ایک نیک اور محبوب قوم فرد تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قوم والوں کو بڑا رنج ہوا، ایک غم کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان انسان کی شکل میں حاضر ہوا اور اس نے اہل قوم سے کہا کہ میں آپ کا غم دیکھ رہا ہوں، آپ کے لیے اس کی مثال کا ایک مجسمہ بنا دیتا ہوں جس کو تم لوگ اپنی مجلس میں رکھ لینا، پھر تمہارا دل بہل جائے گا۔ انہوں نے ہاں کہا تو شیطان نے ان کے لیے ود کا مجسمہ تراش کر دیا اور اس کو انہوں نے اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ اس کو وہ خوب یاد کرتے تھے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اس کو یہ خوب یاد کرتے ہیں تو اس نے ان لوگوں سے کہا میں تم سب کے گھر میں ود کا ایک مثالی مجسمہ بنا کر رکھ دوں۔ لوگوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ وہ ود کے مجسموں کو دیکھ اس کو یاد کرتے تھے، لیکن ان کی نسل اس کو بھول گئی کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف مجسمہ دیکھ کر ود کو یاد کرتے تھے۔ بعد کی نسلوں کو شیطان نے بتایا کہ آپ سب کے آباء و اجداد اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ نسل جدید نے اس کو ابد سے معبود کی طرف منتقل کر دیا اور معبود برحق کی عبادت کو ترک کر دیا۔ ود کا بت دنیا میں پہلا بت تھا جس کی اللہ کو چھوڑ کر سب سے پہلے عبادت کی گئی تھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی تھی، پھر دھیرے دھیرے دنیا میں نئے نئے علاقائی و قبائلی بت ایجاد ہوتے گئے اور شرک کا بازار گرم ہوتا گیا اور کعبہ معظمہ تک یہ سلسلہ پہنچ گیا۔ عرب میں جس نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی تھی عمر بن لہی تھا، جس کو عامر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس کا قبیلہ بنو خزاعہ سے تعلق تھا۔ اس کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ اس نے مکہ میں جانوروں کو بتوں کے نام پر کان کاٹ کر چھوڑے تھے۔ پیارے دوستو، عرب کا ذکر بیچ میں ضمناً آیا ہے، ورنہ عرب کا زمانہ تو بہت بعد میں شروع ہوتا ہے۔ بیچ میں کئی انبیاء کے ادوار گزرے ہیں۔ بت پرستی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دور معروف ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد بت تراشتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ آئیے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج سے کوئی 4000 سال پہلے عراق میں بسنے والی قوم گمراہ ہو چکی تھی۔ کفر و شرک کی ہر برائی ان میں موجود تھی اور بت پرستی کا تو یہ حال تھا کہ اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے بت ان کی عبادت، نظر و نیاز اور عقیدت مندی کے مرکز تھے۔ انہی کو وہ اپنا سفارشی، مددگار، کارساز اور ملجا و ماوا سمجھتے تھے اور ان سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ ان کی طرف ہر بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکتے تھے۔ راہ حق سے ان کا یہ گریز کچھ تو ان کی فطری کجروی کی بنا پر تھا اور کچھ اس وجہ سے تھا کہ ایک عرصے سے ان کی طرف کوئی ہادی اور بشیر و نذیر نہ آیا تھا۔ رہی صحیح کسر نمرود نے پوری کر دی تھی، جو لوگوں کو ایک خدا سے ہٹا کر ان پر زور زبردستی اپنی خدائی کا روب جماتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی اصلاح کرنے اور راہ ہدایت دکھانے کے لیے اسی قوم کے ایک مشہور بت تراش و بت پرست آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما کر منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ دوستو، نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جس اصلاح کی دعوت وہ دوسروں کو دیتے ہیں اس پر سب سے پہلے خود عامل ہوتے ہیں، اور جب کام کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ اپنے گھر کی آگ بجھانے کی بجائے دوسرے گھروں کی آگ بجھاتے پھریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک و بت پرستی کے خلاف توحید کی تعلیم پوری قوم کو یوں دی۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو، تو جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس خدا ہی کے ہاتھ سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے باپ آزر سے کہا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ ابا جان،
आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के आजाब में मुब्तला ना हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। लेकिन दोस्तों, आज़र ने दावत हक को तस्लीम न किया। इंसान की यह खासियत है कि जिस हुक्म और कानून की जद खुद उसकी ज़ाती मुफाद, उसके नफ्स, उसके ख़ानदान और उसकी अना पर पड़ती है, उसे तालीम नहीं करता। और सच्ची बात तो वैसे भी कड़वी लगती है, इसलिए वो उन मशागिल को तो तर्क क्या करता, उल्टा इब्राहीम को नसीहत करते हुए कहने लगा, इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार करूंगा और तू हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र से बिल्कुल मायूस हो गए तो अलहदा होकर तने तन्हा तबलीग हक में कोशां हो गए और मुशरिक कौम के सामने तौहीद की तालीम और दीन मुबीन की दावत पेश की। अगरचे कौम की बदतमीजियों का आपको सख्त मुकाबला करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आपने बड़ी हाजिर दिमागी जहानत और हुस्न बयान के साथ इन सवालात के जवाबात दिए और ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए कि कुफार से कुछ जवाब ना बन पड़ा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से सवाल किया कि तुम्हारा माबूद कौन है, तुम किस चीज की परस्तिश करते हो? कौम इस सवाल के जवाब में अपने बुतों की लंबी चौड़ी तारीफें करने लगी। उनके सामने सरनिगूं होने पर इजहार मुसर्रत किया और कहा कि हमारे बाप दादा यही करते आए हैं और बुतों के तसर्रुफात और उनकी कुव्वत के मुताल्लिक मन घड़त किस्से सुनाने शुरू कर दिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारी और परस्तिश के लायक वही हस्ती है और हो सकती है जो कायनात आलम की हर चीज को पैदा करने वाली और उसको पालने वाली हो, जो फलाह दारैन की राह दिखाती हो और मादी और रूहानी फवाइद की तरफ रहनुमाई करती हो, जो भूख में रिज्क और बीमारी में शिफा बख्शती हो। चूंकि तुम अपनी मर्जी और खुद साख्ता बुतों के मुताल्लिक उनमें से किसी चीज का भी दावा नहीं कर सकते, इसलिए तुम पर वाज़ेह होना चाहिए कि वो हरगिज परस्तिश के लायक नहीं है। और अगर तुम्हारे बाप दादा भी यही करते थे तो वो सब गुमराही पर थे और तुम भी गुमराही पर हो। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद की जिस दावत को लेकर उठे थे उसका असर सिर्फ इतना ही न था कि उनके बाप दादा के मसलक पर आंच आती थी, बल्कि शाही खानदान की अलवहियत और हाकमियत, पुजारियों और ऊंचे तबकों की मुआशरती और सियासी हैसियत और पूरे मुल्क की इज्तमाई जिंदगी उसकी जद में आती थी। उनकी दावत को कबूल करने के ये मानी थे कि नीचे से ऊपर तक सारी सोसाइटी की अमारत को उधेड़ डाला जाए और उसे असरे नौ तौहीद की बुनियाद पर तामीर किया जाए। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज का बुलंद होना था कि अवाम, खास, पुजारी और एक आम आदमी से लेकर नमरूद जैसे मसनूई खुदा तक सब के सब बैक वक्त उस आवाज को दबाने के लिए खड़े हो गए। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह के नबी बड़े दूर अंदेश और मर्दम शनास होते हैं। वो वक्त और मौके की मुनासबत से बात पेश करते हैं। चुनाचे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इल्मी दलाइल से कौम मुतमईन नहीं होती है तो आपने एक और सबक देने का फैसला किया ताकि उन लोगों की आंखें खुलें और ईमान लाने पर आमादा हो सके। बहरहाल एक दिन मौका पाकर उनकी कौमी बुतखाने में घुस गए और सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी सब बुतों को तोड़ फोड़ कर ढेर कर दिया। लोग जब लौट कर आए और अपने चहेते माबूदों की ये दुर्गत बनी हुई देखी तो हैरान रह गए। मुजरिम का पता चलाना मुश्किल ना था। वो समझ गए कि ये काम सिवाय इब्राहीम के और कोई नहीं कर सकता। इस पर उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक किया वो तो अलग बात है, अलबत्ता इस वाक़े ने उनकी आंखें खोल दी। अपने बेजान और खुद साख्ता खुदाओं की हकीकत उनके सामने आ गई थी और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई ये माबूद बनने के लायक है। लेकिन दोस्तों, जो कौम कबूल हक की इस्तेदाद खो चुकी हो उस पर कोई दलील असर नहीं करती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐलान तौहीद और बुत परस्ती के खिलाफ आवाज उठाने की सजा ये तजवीज़ हुई कि आपको आग में डाल दिया जाए, क्योंकि तौहीद का ऐलान उनके लिए एक ऐसा कांटा था जो उनके ऐशो आराम से सजे हुए बिस्तरों में खटक और बेचैनी पैदा कर रहा था। आग का जबरदस्त एहतमाम किया गया, दरबार शाही लगा, पूरी कौम जमा हुई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ पांव बांधकर भड़कती हुई आग के सुपुर्द कर दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल नूरे ईमान से मुनव्वर था। आपको खुदा की जात पर मुकम्मल भरोसा था और ये बड़ी आजमाइश का वक्त था।
مگر وہ جس کو خود اللہ نے موحد اور اپنا خلیل کہا ہو، اس کے پائے استقلال میں جنبش کس طرح آ سکتی تھی؟ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور ادھر خدا نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر سرد ہو جا اور سلامتی بن جا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر نمرود سہم گیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ ابراہیم خدا کے پیغمبر ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے پاس بلوایا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا، جس کا ذکر قرآن میں یوں ہوا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندگی دینا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافر ششدر رہ گیا۔ پھر جب اس سرزمین میں تبلیغ حق کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں اور اشاعت حق کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں تو آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے فلسطین کا رخ کیا، اثناء راہ میں کچھ عرصے کے لیے مقام حرہ میں قیام فرمایا، لیکن جلد ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں کے لوگ بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، لہٰذا آپ وہاں سے مصر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ ساتھ تھیں۔ مصر میں ایک عرصے تک قیام فرما کر آپ دوبارہ فلسطین پہنچے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی بت پرستی عروج پر تھی اور لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر انہی کی پوجا کیا کرتے تھے، اور انہی لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی شامل تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جب بھی انسانیت اپنے مقصد سے دور ہو کر راہ راست سے بھٹکتی تھی تو اللہ تعالیٰ انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتے رہے تاکہ وہ انسانیت کو گمراہی اور بت پرستی کی دلدل سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کلمہ توحید کی دعوت دی، لیکن جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی وہ اسی گمراہی کے ساتھ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ یاد رہے کہ انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہے اور اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے ہیں۔ آئیے اب آپ کو انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید کے بارے میں بتاتے ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دی۔ پیارے دوستو، جب بھی دنیا میں نظام حق کو عدل درہم برہم ہو جاتا اور زمین فساد کا گہوارہ بن جاتی اور کفر و شرک، بت پرستی اور جہالت عروج پر پہنچ جاتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی اور اپنے خاص مقرب اور منتخب بندوں کو انسانیت کی طرف مبعوث فرماتا تاکہ نوع انسانیت کو طاغوت کی بندگی اور کفر و شرک سے نکال کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ وہ بنیادی کام ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنا مشن بنایا۔ ہر پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی بندگی، اصلاح، عقیدہ اور تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص کرنے اور شرک اور بت پرستی سے اجتناب کرنے کو اپنی دعوت کا مرکز و محور قرار دیا۔ اسی لیے قرآن نے بت پرستی اور مشرکانہ رسوم کو اقوام کے زوال و ہلاکت کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر بتایا گیا ہے کہ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا ان میں پہلے نبی بھیجے گئے جنہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن کفار مشرکین نے ان نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی اور اپنی بت پرستی پر بدستور قائم رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قرآن میں 43 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ ان کی دعوت میں توحید کو بنیادی ترجیح حاصل تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اس فساد سے دور رہنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے سمجھاتے رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے مبعوث فرمایا کیونکہ لوگ بت پرستی اور طاغوت کی پرستش کرنے لگے اور لوگوں نے کفر و ضلالت کو اپنا ہی دین بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لحاظ سے وہ پہلے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مرکز و محور توحید تھا،
انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی طرف دعوت دی۔ یہ ان کی دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ تھا۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے ارشاد ہے، ہم نے نوح کو کنعان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید سے انکار کرنے اور اللہ کی بندگی نہ کرنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تمام معبودان باطلہ جن میں بت بھی شامل ہیں کی راہ سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطاعت کرو، اسی میں تمہاری نجات اور خیر خواہی پنہاں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء نے بھی بت پرستی کی مذمت کرتے ہوئے دعوت توحید کا پرچار کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یاد رہے کہ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں ربع الخیال۔ آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہر قسم کی خوشحالی اور قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ مزید یہ کہ زمین کو زراعت کے قابل بنایا، چٹانوں سے محلات اور گھر تعمیر کرنے کا ہنر عطا کیا اور جسمانی طاقت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم بت پرستی میں غرق ہو چکی تھی۔ اس قوم نے ڈٹائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے بغاوت کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید ہی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے اور شرک سے اجتناب برتنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے منوانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے روگردانی کر کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اس پر کیوں جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صریح بہتان باندھ رہے ہو۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ قوم عاد کی سرکشی اور روگردانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی دعوت کا کھلے عام تمسخر اڑانا شروع کیا، اور وہ انتہائی ڈھٹائی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر کیوں نہیں آیا ہے؟ اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے بے حد دکھ اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور تم گواہ رہو، یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے الوہیت میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ پیارے دوستو، جب قوم عاد اپنی سرکشی اور بت پرستی سے باز نہ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ لیا اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو توحید کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ قوم سمود اپنے زمانے کی ایک طاقتور قوم یعنی سپر پاور تھی۔ اس کا رہائشی علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہجر کا علاقہ ہے، جسے مدین صالح بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود ایک خوشحال اور طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زمین کے ایک بڑے علاقے کی قیادت و سیادت عطا کی تھی اور سرسبز و شاداب باغات اور چشموں سے بھی خوب نوازا تھا، لیکن ان عنایتوں کے باوجود اس قوم میں بت پرستی نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحمت نازل کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی عبادت کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے اللہ کے یکتا ہونے اور اس کی بندگی کرنے سے صاف انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان کیا ہے
اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اور دوستو آخرکار یہ قوم بھی اپنی سرکشیوں اور بت پرستی سے باز نہ آئی، تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج کر تباہ کر ڈالا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 49 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرزمین حجاز انہی کی اولاد نے بسائی اور دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم انسانیت کے ایک عظیم داعی گزرے ہیں۔ دنیائے انسانیت کو شرک و بت پرستی سے مقابلہ کرنے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف بلانا آپ کی دعوت کا نمایاں پہلو تھا۔ پھر دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کا اپنی اولاد کو دعوت توحید دینے کا۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبرانہ قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے دادا کا نام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنعان کی طرف بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 10 جگہ وارد ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دعوت دین کی راہ میں گزار دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر تھے اور بچنے کی امید نہ تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ پیارے دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی نے مرتے دم بھی اپنی اولاد سے توحید کا اقرار کروایا۔ دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا زندان کے ساتھیوں کو دعوت توحید دینے کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ آیا ہے اور ان کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت موجود ہے جس میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے دعوتی سفر کی روداد موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عظیم عبرتیں، نصائح اور بے نظیر بصیرتیں موجود ہیں۔ ان کا ایک واقعہ زندان کے ساتھیوں کو دعوت توحید ہے۔ جب حکومت وقت نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا تو وہاں انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو جو ایک طویل عرصے سے جیل میں مقید چلے آ رہے تھے دعوت توحید دی اور انہیں معبود برحق اور اس کے خالق ہونے کے متعلق تفکر و تدبر کرنے اور عقل سے کام لینے پر ابھارا۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل یوں ہے، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت توحید کے ضمن میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بلکہ وہ اس کے لیے ہر وقت موقع نکالتے رہتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی عبادت سے منع فرماتے تھے۔ دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کا۔ یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، پھر انہی کی نسل پر قبیلے کا نام مدین پڑ گیا۔ مدین کا قبیلہ بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی بستی کے آس پاس آباد تھا۔ اس قوم کو دعوت توحید اور دین حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی تھی۔ شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی تھی، جیسی ظہور موسیٰ علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 600-700 برس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے ہوئے یہ لوگ شرک بھی سیکھ گئے تھے
اور بدخلقیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی کے علاوہ دوسری اخلاقی برائیاں بھی موجود تھیں، مثلا ناپ تول میں کمی، معاملات میں بگاڑ اور ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دینے اور آخرت پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ ان اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرنے کے لیے بھی کہا۔ قرآن مجید میں اس کا قصہ یوں بیان ہوا ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت یوں بیان فرمائی ہے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اس قوم میں دو بڑی اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرنا اور اس کی بندگی سے منہ موڑنا، اور دوسری تجارتی معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری، جنہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اولین فرصت میں مخاطب کیا تھا۔ دوستو، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں سے اکثر قومیں بت پرستی کا شکار رہی ہیں، چاہے جس بھی صورت میں ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا بت بنا کر اس کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، اور جب اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر جاتے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 136 مرتبہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش نہایت ہی متکبر اور دنیا کے سب سے بڑے مشرک، کافر اور ظلم و طغیان کے سب سے بڑے علمبردار فرعون کے گھر میں ہوئی۔ فرعون نے ظلم و استبداد اور سرکشی میں ایسی مثال قائم کر دی جس سے انسانیت آج بھی شرمسار ہے۔ اس نے زمین میں ہر طرف فساد پھیلا دیا تھا، اور اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ اس سے غرور و تکبر اور اس کے دعوی ربوبیت کا پرزور دلائل سے توڑ کرے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی سرکشی کو قبول نہ کیا اور کلمہ توحید کا انکار کیا، اور باقی قوموں کی طرح وہ بھی غرق ہوا۔ پیارے دوستو، آخر میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توحید کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عالمگیر اور ہماگیر ہے۔ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اپنی اپنی قوم اور علاقے تک محدود ہوتی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد کہہ دو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف سے الہی واحد کا پیغمبر ہوں، جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور یا صبا کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ کلمہ عرب کی سرزمین پر اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ اور غارت گری کر دے۔ اس پکار کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا تھا۔ یہ پکار سن کر جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں دشمن کا ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں، یقیناً ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی قبیلوں کا نام لے کر صدا لگائی، اے بنی کعب، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنو مرہ بن کعب، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔
दूसरी रिवायत में यह भी आया है कि मौत के बाद तुम्हें खुदा के सामने हाजिर होना है, बस तुम शिर्क से बाज आ जाओ। प्यारे दोस्तों, खैरखाई का तकाजा है कि जो बात सबसे अहम हो उसको इंसान अपने करीबी साथी, दोस्त और रिश्तेदार को बाखबर करे। इस खैरखाई की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को अल्लाह की बंदगी इख्तियार करने की दावत दी, क्योंकि ताल्लुक खातिर और रिश्तेदारी की बुनियाद पर वो इसके ज्यादा मुस्तहिक थे कि उन तक दावत हक पहुंचाई जाए। अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज अकीदा तौहीद, अल्लाह की खालिस बंदगी और तकवा की जिंदगी इख्तियार करने से किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से यह हुक्म मिला कि ए नबी, ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक नाजिल की है, लिहाजा तुम अल्लाह ही की बंदगी करो, दीन को इसी के लिए खास करते हुए। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साल दावती सफर में हर फर्द और हर कबीले तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मौजू ज्यादातर अकीदा तौहीद, अल्लाह की खालिस बंदगी और तागूत से बेजारी की तरफ था। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले को दावत देते हुए फरमाया, ऐ बनी फलां, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम उसकी इबादत करो और किसी को उसके साथ शरीक न ठहराओ, और अल्लाह ताला के सिवा तमाम माबूदों को छोड़ दो। याद रहे कि यहाँ अल्लाह के सिवा जिन माबूदों का जिक्र है उनमें अरबों के बुत भी शामिल हैं। दोस्तों, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि बनु खुज़ा के सरदार अमर बिन लही ने मुल्क शाम के सफर के दौरान लोगों को बुतों की पूजा करते पाया। चूंकि ये अनबिया कराम की सरजमीन थी, लिहाजा अमर ने ये अमल बरहक जाना, लिहाजा वो अपने साथ हबल बुत ले आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। चूंकि अमर बिन लही को दीनी पेशवा माना जाता था, लिहाजा अहले मक्का और फिर बकिया अरब बाशिंदगान ने बुत परस्ती इख्तियार कर ली। यूं अरब बुतों को खुदा के बरगजीदा बंदे और उसके तहत काम करने वाले करार देकर उनकी इबादत करने लगे। वो उनसे मुरादें मांगते और समझते कि वो खुदा ही की तरह उनके मददगार हैं। कहते हैं हबल इंसान की शक्ल में था, उसको अहले मक्का सबसे बड़ा और अहम बुत समझने लगे थे। हबल का दायां हाथ टूटा हुआ था, कुरैश मक्का ने वो सोने का बनवाकर लगवा दिया। हबल के अलावा वो अरब के कदीम बुतों में से मनात है, ये मशलल में रखा गया था, फिर ताइफ में लात और उसके बाद वादी नखला में उज़्ज़ा नामी बुत वजूद में आया। ये तीनों अरब के बड़े बुत थे। इसके बाद हिजाज के हर खित्ते में बुत और बुत परस्ती और शिर्क ने कदम जमा लिए और यूं बुतों की तादाद में इजाफा होता चला गया। और यही वजह है कि वो वक्त भी आया कि जब मस्जिदुल हराम में बैतुल्लाह के गिर्द 360 बुत रखे गए थे और इन बुतों को फतह मक्का के मौके पर पाश पाश कर दिया गया था। प्यारे दोस्तों, मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अकीदा तौहीद पर कारबंद रहे और खुद को किसी भी तरह के शिर्क से महफूज रखे। याद रहे कि बुतों को पूजना भी शिर्क है और अल्लाह के अलावा किसी भी चीज की परस्तिश करना शिर्क और कुफर में शामिल है। अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो अल्लाह का गैर है और अल्लाह के गैर को अल्लाह का शरीक बनाना शिर्क है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के शिर्क से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, जाने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।